إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے رہیں، آپ کی دعوت کا پرچار اور پرساد کرتے رہیں۔ حمد و صلوات کے بعد لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین میں نئے نئے کام خود سے گھڑ لیے جائیں، اور دین میں جو بھی نئے کام خود سے گھڑ لیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کی اردو تشریح سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر عبادت، ہر نیک عمل اور ہر خدمت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، نہ لوگوں کی تعریف مقصود ہو، نہ شہرت، نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔ یہی وہ اخلاص ہے جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، آج کے خطبے کا موضوع ہے اخلاص۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، اگر نیت میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو اس میں ہمارے دل میں صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تیری رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، اسی کو اخلاص بولتے ہیں۔ اگر دنیا کا فائدہ مقصود ہے یا کوئی اور چیز مقصود ہے کہ میری بڑھائی بیان ہو، تو پھر یہ اخلاص نہیں ہے عبادت میں۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری نماز، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ اللہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میری تمام عبادتیں صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ ایک واقعہ ہے اور حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 3 لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اس میں ایک قرآن کا علم رکھنے والا یعنی عالم ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت دی ہوگی یعنی دولت مند ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہوگی۔ ان 3 لوگوں کو بلایا جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اخلاص کتنا ضروری ہے عبادت میں ہماری۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار جائے گی بالکل۔ تو اس حدیث سے اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے بلایا جائے گا اس سخی کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ دولت دی تھی اسے، اور وہ اس دنیا میں اس دولت کو بھی خرچ کرتا تھا، مسجدیں بھی بنواتا تھا اور دسترخوان بھی اس کے نام کے چلتے تھے، غریب کھانا بھی کھاتے تھے، لیکن صرف ایک چیز کہ اس کی عبادت میں اخلاص نہیں تھا، اسی لیے ساری عبادت اس کی بیکار چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور کہے گا کہ کہو میں نے تمہیں دولت دی، دولت مند بنایا، تم نے کیا کیا؟
تم نے اس دولت کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے دولت دی، میں نے اس دولت کا جو میں نے لگائی وہ غریبوں کو کھانا کھلایا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، سڑکیں پڑوائیں، روڈ ڈلوائے اور کنویں کھدوائے، نل لگوائے، تمام وہ گنائے گا کہ اللہ میں نے یہ کام اس دولت سے کیے جو تو نے مجھے دولت دی تھی۔ غریبوں میں دسترخوان بھی میرے چلتے تھے، پتیلے بھی خوب پکا پکا کے میں نے لوگوں کو کھلائے تھے اس دولت کے جو تو نے مجھے دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس سے نہیں، بلکہ تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ بھائی بہت سخی آدمی ہے، بہت دولت مند ہے اور اپنی دولت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، لوگ دنیا میں تجھے تیری بڑائی بیان کریں کہ بھئی بہت سخی انسان ہے، یہ بہت خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس سے کہ تو نے صرف اس لیے اپنی دولت خرچ کی کہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سارا معاملہ نیت کا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں اس سے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اٹھاؤ اسے اور پھینک دو جہنم میں۔ اسے جو مقصود تھا وہ مل گیا، جو اس کا مقصد تھا وہ مل گیا۔ لوگ تو یہ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بہت سخی انسان تھا اور دسترخوان چل رہے ہیں اور اتنی مسجدیں بنوا دی، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں یہ نہیں تھا کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ساری عبادت، سارا جو پیسہ اس نے خرچ کرا تھا وہ سب بیکار گیا، سب برباد ہو گیا۔ اور دوسرے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا جو عالم ہوگا، جسے جانکاری بہت زیادہ ہوگی قرآن کی، سنت کی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، کہو کہ میں نے تمہیں علم دیا، تم نے اس علم کا کیا کیا؟ اس علم کا یعنی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آواز اتنی بہتر دے دیتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تو لوگ سنتے چلے جاتے ہیں ان کی کہ بہت بہترین آواز ہے۔ کچھ لوگوں کو علم البیان بہت اچھا ہوتا ہے، آواز ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو سڑکیں رک جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی لکھاوٹ بہترین ہوتی ہے، وہ کتابیں لکھتے چلے جاتے ہیں اس دنیا میں اور کتابوں سے مشہور ہو جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے علم دیا ہوگا دوسرے شخص کو اسے بلائے گا، کہو کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم کو کہاں لگایا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے جو مجھے علم دیا تھا میں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں، میں نے اپنے پاس نہیں رکھی، میں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں اس بات کو جانتا ہوں، یہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے بتائی تو باتیں، لیکن تیرا مقصد یہ تھا، تو جو چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے کہیں کہ بہت بڑا علامہ ہے، بھائی بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ تیری نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ صرف اور صرف میں تیری رضا کے لیے لوگوں کو یہ دین کی بات بتا رہا ہوں، لوگوں میں جو یہ ٹائم خرچ کر رہا ہوں، میں یہ جو قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، یہ جو حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تیرا مقصد جو تھا کہ لوگ تجھے دنیا میں کہیں کہ بہت بڑے علامہ بھائی، بہت بڑے قاری ہیں، اور آگے اور پیچھے 10 پونچھیں جوڑ دیں، پونچھیں جوڑتے نہیں لوگ کہ علامہ اور قبلہ اور مدہ ذلہ اور یہ اور وہ، کہ وہ پونچھیں سب جڑ گئیں، لیکن میرے ہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے دنیا میں کہیں کہ بہت بڑے عالم، تو وہ تجھے مل گیا۔ اور فرشتوں سے کہے گا کہ اٹھاؤ اسے اور اسے ہی پھینک دو جہنم۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہوگی، جسم دیا ہوگا، توانائی دی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس سے کہ میرے بندے جو میں نے تجھے طاقت دی تھی اسے تو نے کہاں لگائی؟ اور اس نے لگائی بھی وہ کہاں ہوگی؟ آپ یہ سمجھو، اس نے لگائی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں، لڑتے ہوئے شہید ہوگا وہ بندہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل کیا جائے گا، شہید ہوگا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جان دی، لیکن میں نے وہ تیری راہ میں ہی لڑتے ہوئے جان دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو اس لیے جنگوں میں جاتا تھا، اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بہت بہادر آدمی ہے، بھائی بہت بہادر آدمی ہے، ہٹتا نہیں ہے پیچھے، ڈرپوک نہیں ہے۔ تو تیری بہادری کے قصے بیان ہو رہے ہیں دنیا میں، لیکن میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیری نیت، تیرا اخلاص ٹھیک نہیں تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا یا اللہ تیرے ہی لیے ہے، وہ نہیں تھا تیری نیت میں، جو تجھے مقصود تھا وہ مل گیا۔ لوگ دنیا میں تیری بڑائیاں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی بہت بہادر آدمی تھا اور ایسے ایسے لڑتے ہوئے مارا گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اٹھاؤ اور اسے بھی پھینک دو جہنم میں۔ تو اب آپ سمجھے کہ نیت، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، سب سے پہلے حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے انسان کی تو پھر کوئی اعمال اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں تک آتا کہ کوئی شخص اگر رات میں پکی یہ نیت کر کے سوئے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا، اٹھنے کا پکا ارادہ کر کے سوئے کہ میں فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا، لیکن وہ کسی کارن بس نہ اٹھ پائے تو اسے ثواب اس کے لیے لکھا جاتا، لیکن نیت بھی ہو اٹھنے کی۔ اور اگر اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، آج کل یہ جو پتیلے پک رہے ہیں، بھگونے پک رہے ہیں، لوگ نظر و نیازیں کر رہے ہیں، ان کی نیتیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی نیتیں تو یہ ہے کہ بڑے پیر صاحب خوش ہو جاؤ، میرا کام بن جائے، ہے نہیں یہ نیتیں؟ لوگوں کی نیتیں یہ ہے۔ اب محرموں پہ، چیلموں پہ لوگ جو کر رہے ہیں، اور باقاعدہ مسجدوں سے اعلان ہو رہا کہ ہر 11 تاریخ کو بڑے پیر صاحب کی نیاز ہوتی ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو، ان کے فیضان سے مالا مال ہو۔ تو اب آپ سمجھیں کہ لوگوں کو سکھایا یہ جا رہا ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے اللہ، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اپنا مال خرچ کرو اور بڑے پیر صاحب کے فیض سے مالا مال ہو جاؤ۔ تو بھائی سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے انسان کی تو سارا پیسہ جو اس نے خرچ کرا، جو علم اس نے لگایا اور جو طاقت پوری جو اس کے جسم کے اندر طاقت تھی وہ بھی لگا رہا اعمال کرنے میں، مطلب روزہ رکھ رہا، پورے دن بھوکا پیاسا رہ رہا بندہ، حج کر رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے اس میں، جان بھی لگ رہی ہے اور مال بھی لگ رہا ہے، سب کچھ لگ رہا ہے اس میں، نماز پڑھ رہا آدمی، جسمانی حرکتیں اپنی کر رہا ہے اس میں بھی طاقت لگ رہی ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی کام بنانے والے بڑے پیر صاحب بھی ہیں، کام بنانے والے خواجہ صاحب بھی ہیں، کام بنانے والے چودھرانے صاحب بھی ہیں، اور کام بنانے والے یہ پیر صاحب بھی ہیں، تو پھر اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، پھر تو اس کی بھائی نیت ہی خراب ہے اور اس کا کلمہ ہی درست نہیں ہے۔ پھر جب اس کا کلمہ ہی درست نہیں ہے تو پھر اسے کلمہ بنیاد ہی اس کی خراب ہوئی پڑی ہے۔ جب بنیاد خراب ہو گئی تو عمارت کیسے بنے گی؟ پھر وہی اسلام کی کتنی بنیاد کتنے ستونوں پر ہے؟ 5 ستون ہے اسلام کی بنیاد، 5 ستونوں پر ہے، یعنی 5 پلر ہیں۔ اگر وہ پلر ٹھیک سے نہیں گڑے ہیں، پلر ٹھیک سے نہیں ہے تو اس کے اوپر عمارت کس کام کی؟ وہ تو ڈھہ جائے گی سب۔ تو سب سے پہلا جو اس کا جز ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار کرتا ہے بندہ۔ جب 4 پلر اور اس کے بعد میں ہے، اگر اس بات کا ہی وہ اقرار نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آیا، پھر تو 4 پلر اس کے کوئی بھی سارے اعمال ہی اس کے پھر تو ختم ہے، کیونکہ وہ اسلام کے اندر نہیں آیا۔ اسلام کے اندر آنے کے لیے اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ بھائی آپ اور ہم اور بہت سارے مسلمان جانتے ہیں اور آیت کا بار بار ترجمہ بھی سنتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، پوری دنیا تمہیں ذلیل کرنا چاہے اور وہ نہ چاہے تو کوئی کر سکتا ہے ذلیل؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ بے عزت کرنا چاہے، وہ پوری دنیا لگی رہے تمہارا کام سنوارنے میں، تو کوئی سنوار سکتا ہے اسے؟ جب ذلیل کرنا ہے تو کون روک سکتا؟ یہ سب آیتیں ہم تم سنتے ہیں لیکن ہمارا دلی یقین نہیں ہے۔ جب تک دلی یقین نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اور اعمال صحیح جبھی ہوں گے جب ہمارا دل سے یقین ہو جائے گا، جب ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ ہم سارے اپنے اعمال جو عبادتیں جو کر رہے ہیں وہ صرف تیرے ہی لیے کر رہے ہیں۔ اخلاص اسی کا معنی ہے، اور جب اخلاص آ جائے گا عمل میں تو پھر وہ عمل قابل قبول ہوں گے، پھر اللہ کا ہاں اس کا اجر ملے گا۔ بھائی لوگوں میں جو مچی پڑی ہے بھگدڑ، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی صبح جھاڑو لے کے جا رہا، کبھی ادھر بھی لگا کے آ رہا چودھرانوں پہ اور ادھر بھی کھیڑے پہ بھی لگا کے آ رہا جھاڑو، اس کے دل میں اچھا کیا ہے؟ یا صبح وہ فجر کی نماز پڑھنے بھی گیا، فجر کی نماز بھی اس نے پڑھی باقاعدہ، وہ برابر سے جو پیر صاحب کی قبر ہے لگا ہوئی اس میں بھی گیا، وہ کہ لاؤ اللہ کو تو کر لیا راضی لیکن پیر بھی ناراض نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے سب؟ یہ سب کیا ہے؟ صبح ہی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ، اگر
قبرستان جانا منع نہیں ہے، قبرستان جاؤ، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ماں باپ چلے گئے ہیں، بہن بھائی چلے گئے، ان کے لیے آپ دعا کرو، لیکن قبرستان نہیں جا رہے لوگ باغ۔ مسجد سے نماز پڑھ کے سیدھے جو پکی قبر بنی ہوئی ہے 1 کلومیٹر دور بھی، تو سائیکل سے چڑھ کے وہاں جاتے ہیں۔ اچھا وہاں جانے کا مقصد کیا؟ اگر وہ دعا کرنے کا مقصد ہوتا تو قبرستان میں جاتا، میں جاتا نہیں جاتا، جہاں اس کے ماں باپ کی قبریں ہیں وہاں جاتا بندہ، لیکن وہ اتنی دور کیوں جا رہا؟ اس لیے جا رہا کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ ہاں یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، بس یہی معاملہ گڑبڑ۔ پچھلی بار میں نے خطبے میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ان مشرکوں سے پوچھو، مشرکین مکہ جو تھے، کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین اور آسمان، یہ چاند ستارے سب کس نے بنائے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر ان سے کہو کہ پھر کیوں پوجتے ہو ان مورتوں کو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ تو یہ کہیں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس کا جواب دیا کہ یہ کہیں گے کہ ہم تو انہیں نہیں پوجتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو مورتیں انہوں نے بنا رکھی تھی وہ نبیوں کی اور ولیوں کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ یہی تو بہت سارے مسلمانوں میں آج سب سے بڑی کمی ہے، ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں لیکن ہماری اللہ سنے گا نہیں، ان کی ٹالے گا نہیں۔ تو یہ کیا ہے سب؟ یہ یہی ہے کہ ان کا کلمہ مضبوط نہیں ہوا۔ اگر ان کا کلمہ مضبوط ہو جائے، جو پہلا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا کے معنی یہ ہے کسی میں طاقت نہیں ہے، طاقت ہوتی تو مرتا کیوں بندہ؟ اب بھائی طاقت اگر ہوتی تو مرتا کیوں؟ کوئی دیکھا جو مرنے کے بعد خود گیا ہو کہ اور خود قبر میں اترا اور کہا ہو کہ لاؤ مٹی ڈال دو میرے اوپر؟ بھائی ہاتھ پیر جسم آنکھیں ناک کان سب وہی ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر آتا کہتا ہے یہی ناک ہے لیکن کام نہیں کر رہی ہے، سونگھنے کی چھمتا ختم ہو گئی، آنکھیں بھی وہی ہیں لیکن کام نہیں کر رہی ہیں، اب دیکھ نہیں سکتا بندہ، کان بھی وہی ہیں دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ پیر وہی ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے اب۔ لیکن اسے منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد جب اسے ہماری دعا کی ضرورت ہے تو ہم اس سے دعا کروا رہے ہیں جا کے۔ ایسے ہی تو ہو رہا، ایسے ہی ہو رہا کہ ہم اس سے الٹی دعا کرا رہے ہیں کہ میاں جو ہے ہمارے لیے یہ کام کرا دو۔ ارے میاں کے لیے تم خود کام کرو گے اب، جو جائز ہے، سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ قبرستان جاؤ تو چلو دعا کر دو، تو اور بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہو یہاں سے۔ اور آج آپ کسی قبرستان میں جا کے جس کا بڑا مزار بنا ہوا وہاں زور زور سے دعا کر دو کہ اللہ ان کی مغفرت کر دیے، اللہ یہ جو انہوں نے جو گناہ کرے تھے چھپے ہوئے میں اور کھلے ہوئے میں، یا اللہ ان سب گناہوں کو تو معاف کر دیے، کر کے دیکھو آپ، وہاں کے مرید پیچھے پڑ جائیں گے، مرید وہاں کے پیچھے پڑ جائیں گے جو وہاں کھڑے ہیں، کہیں گے ارے کیا گناہ گار سمجھ رہا ہے، تو خدا ہاں بھائی یہاں تو تو مانگ جو مانگنا ہے تجھے۔ تو اخلاص اسی کا معنی ہے کہ ہم سارے اعمال اپنے جو کر رہے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے کریں، اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادتیں ہیں، کسی غریب کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ صرف تیری خوشنودی کے لیے میں یہ بھگونا پکا کے غریبوں کو کھلا رہا ہوں، کسی اور کی خوشنودی اگر اس میں شامل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی اس میں ہے، تو پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہے، پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اس حدیث سے میں نے جو بتایا تھا کہ تینوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا۔ تو ہمیں اپنی عبادت میں، اپنی نیت میں اخلاص لانا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہوں وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، ان میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کہ لمبی لمبی ٹوپیاں لگا لی اور لمبی لمبی داڑھیاں اور ہاتھوں میں تسبیح، وہ کچھ لوگ لوگوں میں رعب بٹھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں بھائی، لوگوں میں تو آپ دکھا سکتے ہو کہ بھائی بہت حاجی نمازی ہیں، کیا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو دلوں کے حالات جانتا۔ اسے ڈرا سکتے ہو کہ ان باتوں سے کہ لمبی اونچی ٹوپی لگا کے، لمبی داڑھی رکھ کے، یا جو ہے تسبیح ہاتھ میں ہر وقت اپنے حساب بھی ہو رہا ہے تو تسبیح ہاتھ میں ہے، تو ان چیزوں سے بس اپنے کاروبار کو تو فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ بڑے نیک ہیں، حاجی جی ہیں، صوفی جی ہیں، ہوئی جاؤ بھائی، تو لوگوں میں تو روب ڈل سکتا ہے لیکن اللہ کے یہاں کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا اسے، وہ تو بھائی دلوں کو جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اسی لیے دلوں کو ٹھیک کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ جو اخلاص ہے اسے لاؤ، اللہ کے لیے جو عبادت ہے خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے، ریاکاری اس میں نہیں ہونا چاہیے، جب ہی قابل قبول ہوگا عمل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو کہا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔